آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی، جہاں کی عدالتوں کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ امریکہ کی عدالتوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مختلف ممالک پر ٹیرف عائد کیے تھے وہ غیر قانونی ہیں۔ اب اس فیصلے پر ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ عدالتیں میری مخالف ہیں، اور یہ جو ٹیرفس ہیں یہ ابھی بھی بالکل لاگو ہیں، اور یہ ٹیرف کسی بھی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ سیٹل کیا جائے گا۔ جبکہ عدالتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ظاہر ہے اختیارات تو ہیں، وہ چونکہ صدر ہیں، اور پھر کچھ ایسے حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اسپیشل پاورز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ٹیرف لگانے والا معاملہ ہے یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ عدالت نے اپنا ایک دو ٹوک موقف دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو وہاں پر کیا ہوگا۔ اب یہ جو ٹیرف والا معاملہ ہے اس کی وجہ سے امریکہ کے تعلقات بہت سارے ممالک سے خراب ہو رہے ہیں، اور بہت سارے یورپی ممالک ایسے ہیں جہاں سے پارسلز بھی امریکہ اب نہیں بھیجے جائیں گے۔ بالکل فرینچ اور جرمن یہ پوسٹ آفس، فرانس کے اور جرمنی کے جو پوسٹ آفس ہیں انہوں نے بالکل پیکیجز کی ڈیلیوری جو ہے وہ امریکہ کے لیے بند کر دی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں، عبدالرحمن ہمارے کورسپونڈنٹ جرمنی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عبدالرحمن، بتائیے گا کہ فرانس اور جرمنی کے پوسٹ آفس اب امریکہ پارسلز نہیں بھیجیں گے؟ جی، جو ٹیرف امریکہ نے پوری دنیا پر لگائے ہیں اس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھنے کے بعد اب آہستہ آہستہ وہ اثرات یورپین یونین میں بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو بھی پوسٹیں امریکہ بھیجی جائیں گی ان کی مالیت 100 یورو سے نیچے ہونی چاہیے۔ جرمنی کی پوسٹ جس کا نام ڈوئچے پوسٹ ہے، DHL کے نام سے بھی مشہور ہے، انہوں نے بھی اب اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ بھی پوسٹیں اب بھیجی جائیں گی وہ یا تو کسی کے ایک پرسنل گفٹ کے طور پہ بھیجی جائیں گی، اور کمرشل طور کے اوپر وہ نہیں بھیجی جائیں گی۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیرف کے ابھی جو بھی معاملات ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ٹیرف جو ہے وہ کس نے پے کرنا ہے۔ ابھی اس چیز کے اوپر مزید تفصیلات آنا باقی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی اندازہ لگانا ابھی مشکل ہے کہ کب تک یہ جو پابندی ہے یہ عائد رہے گی۔ جی بہت شکریہ ادا کریں گے، عبدالرحمن ہمارے کورسپونڈنٹ جرمنی سے ہمارے ساتھ تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں سیلابی صورتحال کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اب یہ صورتحال جو ہے اس میں ہماری مس مینجمنٹ کتنی ہے، بھارت کا اس میں کیا کرنا ہے، انوائرمنٹل جو ڈیزاسٹر ہے وہ کتنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں، تو ان تمام چیزوں کو ذرا سمجھیں گے۔ محسن لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس معاملے کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور سابق وزیر آب پاشی بھی رہے ہیں پنجاب کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جتنے منہ اتنی باتوں والا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ سمجھا سکیں کہ سب سے پہلے الگ الگ لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ اس پوری سینیریو میں جو اس وقت ہم پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ہماری اپنی جو مس مینجمنٹ ہے وہ کتنی ہے اور کیسے ہے؟ ویس ہماری جو مس مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے جب 2010 کا فلڈ آیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک اس پہ رپورٹ بنائی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی تھی کہ ان پہ عمل کیا جائے، جن میں سے ہم نے کچھ زیادہ عمل نہیں کیا۔ میں پنجاب کی آپ کو مجھے تو اسی کا زیادہ پتا ہوگا، پنجاب کے اندر ہم نے ایک لیجسلیشن کی جس کو پنجاب ریور پلینز ریگولیشن ایکٹ کہتے ہیں، جس کے تحت ہم نے یہ کہا کہ ہم دریاؤں کے ساتھ جو ہے آبادیوں کو نہیں ہونے دیں گے، اور قانون یہ ہے کہ آپ دریا کا جو ریور بیڈ ہے جو ڈیفائنڈ اس کا زون ہے اس کے اندر آپ آبادیاں نہیں لائیں گے، تاکہ اس قسم کی چیزیں 2010 والا ایکسپیرینس ذہن میں رکھیں، اور اس بات کو تقریباً اب 15 سال ہو گئے ہیں، اور ہم اس کو نہیں اس میں آنے دیں گے لوگوں کو۔ اس کے بعد پھر ہم نے 2023 میں بھی ایک ایکٹ بنایا جس کے اندر جو ہمارا پنجاب کا اریگیشن اور ریگولیشن کا جو سارا ایکٹ ہے، پنجاب اریگیشن ڈرینیج ریورز ایکٹ جو ہے، وہ ریورز کو بھی بیچ میں انکارپوریٹ کرتا ہے۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ڈیفائن کر کے زونز کو ہم لوگوں کو اس میں نہیں آنے دیں گے۔ ہر سال جو ہے ہم ایک فلڈ کا پلان بنائیں گے، اس کے بعد ہم اس میں جو ہے عمل درآمد کرنے کے لیے اس کا جو ہم نے ہائیڈرولک سسٹمز بنانے ہیں ان کو ہم باقاعدہ سائنٹیفک طور پہ اسٹڈیز کر کے ان کو بنائیں گے۔ ہمارے پاس ایک پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک بہترین ہماری ایک لیب سمجھ لیں، ہماری ایک جو ہے انسٹیٹیوشن ہے نندی پور میں ہماری ہے، جو کہ ورلڈ ریناؤنڈ ہے، دنیا بھر سے وہاں پہ ہم لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں، اور ہم نے دنیا کو سکھایا ہے بیک ان the 60s and 70s ہاؤ ٹو ڈو دوز تھنگس۔ اس لیب کے اندر ہم رن کریں گے ٹیسٹ،
اور ہم نے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کی. اور جب میرے پاس جب یہ اریگیشن کا محکمہ ہوتا تھا تو جب یہ پانی آیا 2022 میں بھی آیا, پہلے بھی ایسے آتا, تو جب 2019 میں ستلج میں اگر آپ کو یاد ہو پانی آیا تھا, اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن آیا تھا, تو میں جب اپنے انجینئرس کو کہتا تھا کہ یار یہ جو دریا کے فلو کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹاؤ, تو وہ کہتے تھے سر لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بند بنا لیتے ہیں کہ میرا رقبہ بچ جائے اور دریا جو ہے وہ دور رہے مجھ سے, تو دریا کو پھیلنے نہیں دیتے جس سے دریا کا زور ٹوٹتا ہے. تو کہتے ہیں جب ہم نہیں کرتے تو ڈی سی صاحبان جو ہیں وہ ہمیں زور دیتے ہیں, اور ڈی سی صاحبان جب ہمیں زور دیتے ہیں ہم نہیں کرتے تو ڈی سی صاحبان اپنے ہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنے ہی پیسوں سے اپنے ہی فنڈ سے بلڈوزر ہائر کر کے اور وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس میں تھوڑی 2-3 چیزیں, ایک تو اس میں وہ ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کے گھر ڈوب جائیں گے, لوگوں کی فصلیں ڈوب جائیں گی, لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت یہاں نہیں ڈوبیں گی تو آگے جا کے کہیں پہ ڈوبیں گی, اور اگر ہم دریا کو اس کا راستہ نہیں دیں گے تو دریا زور لگائے گا. نیچر کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نا. ہم اگر ابھی دیکھ لیں راوی اور ستلج کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, راوی اور ستلج کے اوپر انڈیا نے جو ہے تمام جہاں ڈیمز بن سکتے تھے انہوں نے ڈیم بنائے ہیں, اور نارمل حالات میں وہاں سے وہ بالکل پانی نہیں آنے دیتے اور سارے پانی کو وہاں پہ سٹور کر کے اور اس کو وہ اپنا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ ان کے اپنے ڈیمز جو ہیں وہ ان کا اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اریگیشن کا, واٹر مینجمنٹ کا, وہ انڈر تھریٹ تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ انفراسٹرکچر ٹوٹ جائے, پانی نے تو نیچے آنا ہی ہے, اور اس پانی نے انڈیا میں بھی بہت تباہی مچائی ہے. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے نقصان, انڈیا میں بھی اس پہ بہت تباہی مچائی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں اس پہ انڈیا والے ایشو پر میں آتا ہوں دوبارہ سے, انڈیا والے ایشو پر میں دوبارہ آتا ہوں, لیکن میں آپ کا ایک رائٹ اپ پڑھ رہا تھا, اس میں آپ نے لکھا ہے کہ پنجاب ہیز دا لاز, واٹ اٹ لیکس از دا کریج ٹو انفورس دیم. یعنی جو پنجاب کا فلڈ پلین ریگولیشن ہے یا اریگیشن ڈرینیج اینڈ ریورز ایکٹ ہے 2023 کا, تو تمام تر حکومتیں جو مطلب پی ٹی آئی کی بھی, پی ایم ایل این کی بھی, ساری جو حکومتیں رہیں, دے ڈو ناٹ ہیو دا کریج ٹو انفورس دیز لاز. اس میں وہی مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ جس وقت آپ لوگوں کو فورسبلی ہٹاتے ہیں تو اس میں ایک ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, لوگ نہیں ہٹتے وہاں سے. اور پھر میرے جیسے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں جن کا وہ علاقہ ہوتا ہے, انہوں نے کیونکہ لوگوں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنے الیکٹریٹ کے لیے ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں, تو وہ ایک پولیٹیکل پریشر ڈالتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو یہاں سے نہ ہٹاؤ, یہاں سے ان کو بیٹھے رہنے دو. نہیں سمجھتے اس بات کو کہ اس کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے اور بھی زیادہ خراب ہوگا, اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ کو میں پھر سمجھانے کے لیے چھوٹی سی ایگزامپل دوں, اگر ایک دریا کا جو ریور بیڈ ہے وہ 10 کلومیٹر کا ہے, آپ نے اس کو ٹائٹن اپ کر کے آپ اس کو 2-2 کلومیٹر آپ نے سائڈ سے آبادیاں کر لی, تو وہ پانی جو 10 کلومیٹر میں جس نے پھیل کے جانا تھا جب وہ 6 کلومیٹر میں آئے گا تو اس پانی کی سپیڈ زیادہ ہوگی, اس کا زور زیادہ ہوگا. ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں جو یہ اس کے اندر ہمیں نقصان ہوتا ہے یا جسے ہماری تو وہ ہوتا ہے جب ہم انفراسٹرکچر بناتے ہیں, جیسے ہم بریجز بناتے ہیں, بیراجز بناتے ہیں, تو جب پانی آتا ہے زیادہ تو جو بیراج ہے اس کو ہمیں بچانا جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے, کیونکہ اگر بیراج کا سٹرکچر ٹوٹ گیا تو پھر تو 5-7 سال کے لیے اریگیشن اس علاقے میں نہیں ہو سکے گی. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بریچز کرتے ہیں, ان کے پیچھے ہمارا بریچنگ سیکشنز ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پانی زور سے آ کے ڈیمیج کرے اس انفراسٹرکچر کو, تو پانی کا زور توڑنے کے لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے جی وہ لگا دیے ایکسپلوسیو لگا دیے گئے ہیں, اور اب جو ہے پروٹیکٹیو بند کو فلانے بند کو توڑ دیا جائے گا اور اتنا سارا علاقہ زیر آب آ جائے گا اور اتنی بستیاں زیر آب آ جائیں گی. بالکل بدقسمتی سے ان لوگوں کے لیے یہ مشکل وقت آئے گا. لیکن اگر بیراج ٹوٹ جائے گا, اگر قادر آباد بیراج ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جو 20 لاکھ ایکڑ کو جو وہ اریگیٹ کرتا ہے, ان 20 لاکھ ایکڑ میں تو پھر دوبارہ نہیں ہوگی نا 4-5 فصل جب تک کہ بیراج دوبارہ نہیں بنے گا. تو بگر لاس سے بچنے کے لیے بگر ایریا کو اننڈیٹ ہونے اور نقصان ہونے کی بجائے وہ پیچھے والے علاقے کے اندر وہ بریچز کر کے اور پانی کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے.